MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو شریعت ہمیں عطا کی وہ بہت ہی پاکیزہ تر ہے۔ اس کا ہر حکم، خواہ وہ زندگی گزارنے کے معاملے میں ہو، معاشرتی کردار کے معاملے میں ہو، کمرے کے اندر کی زندگی ہو، کمرے کے باہر کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اور زندگی کا ہر شعبہ، حتیٰ کہ جو کہتے ہیں نا جی سیاست سب سے گندی چیز ہے، تو یہ سیاست ہی کیوں نہ ہو، ہر چیز میں اسلام نے پاکیزگی کا حکم دیا اور پاکیزگی کا طریقہ بتلایا۔ جیسا کہ کچھ جمعہ سے میں نے بنیادی باتوں پر گفتگو کرنے کا ایک عزم ارادہ کیا تھا، ظاہر بھی کیا تھا میں نے کہ میں بلا عنوان کے کر رہا ہوں اور وہ چیزیں لا رہا ہوں جو کہ بنیاد اگر درست ہو جائے تو خود بخود اس کی شاخیں درست ہو جائیں گی۔ فضائل پر بہت توجہ دی امت نے، لیکن کبھی فرائض پر نہیں دی۔ تو ہم کو اصل میں فرائض پر توجہ دیں گے تو فضائل خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک بات سب سے اہم ترین یہ ہے کہ فضائل میں کچھ کمی رہ جائے تو یاد رکھیے اس پر ڈائریکٹ جہنم اور جنت کا اطلاق نہیں ہوتا، ہاں درجات میں کمی ہوگی، لیکن فرائض میں کمی رہ جائے تو یاد رکھو وہ سیدھے جہنم تک پہنچا کے چھوڑ دیتا ہے، وہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔
تو سب سے اہم ترین چیز، بلکہ آج کے دور میں جو فتنہ اور پرآشوب دور ہے، پرفتن دور ہے، ہر آدمی کہتا ہے کہ اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے، ویسے بھی مشکل ہی ہے، تو ایسے دور میں ہم کو فضائل سے زیادہ فرائض پر ہم توجہ بھی کر لیں، شاید کا لفظ رب العالمین کی رحمت سے متعلق ہے، وہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے، تو امید ہے کہ اللہ فرائض میں اگر مکمل ہو جائے تو فضائل کی کوتاہی معاف کر کے جنت بھیج دے۔ حالات ایسے ہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اور اس پر انسان مکمل طور پر کم از کم فرائض کو مان کر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے میں نے گزشتہ پیوستہ 2-3 جمعوں سے بنیادی چند چیزیں آپ کو بتلا رہا ہوں، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر اس کا سدھار آپ اپنی زندگی میں واقعتاً سن کے کرتے ہیں تو شاخیں جو ہیں وہ درست ہوتی جائیں گی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تیرا کہنا ہے، بس تو کہہ لے، ہم ہی سن کے جانا ہے، اس کان سے سنا اس کان سے چھوڑ دیا، ہم تو سن کے پہلے ہی سننی ہے، تو ایسے الفاظ ہیں آپ کے تو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن پہنچا دینا تبھی بھی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ کل کے دن رب العالمین کے پاس معذرتاً الی ربکم، اللہ کے پاس معذرت کے طور پر تو کہنے کے لیے ایک جواز ہے کہ جہاں تک جو معاملہ میرے حیثیت سے مجھے پیش آیا ہے اللہ میں نے وہ چیز رکھ دی سامنے۔ تو گزشتہ کے جمعے میں نے ایک مرکزی نقطہ لیا تھا، وہ ڈر، اس سے پہلے مرکزی عنوان لیا تھا توحید، اس سے پہلے مرکزی عنوان لیا تھا ہمارا اپنا کام۔ اگر یہ اس چین کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ توحید کو آپ مکمل کریں اور اپنے کام کو، اصلیت کو جانیں اور اس پر کمر بستہ ہو جائیں، شاید آنے والوں میں 100 یا 150 لوگ ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ یہ پورے بھی نہیں، ان میں سے 25-50 بھی میرے ماننے پر، میرے کہنے کے مطابق اگر تہیہ کر لیں تو یاد رکھو پورا ٹرپلیکین نہیں، انڈیا نہیں، پورا دنیا بدل سکتا ہے، لیکن ہو تیار، سن کے جانے والے نہ ہو، تڑپ ہو اندر کہ آخر کرنا کیا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، آخر کیوں کہہ رہا ہے، ہر جمعہ کیا ہے، آپ کے مطابق حد سے بڑھ کے کہہ رہا ہے، ٹائم جتنا دیا جاتا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے بندہ، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے تو اس واسطے کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، کوئی 5-10 لوگ کہیں کہ ہاں آپ نے جو کہا تھا ہم بھی تیار ہیں، کچھ بنائیے، کچھ کریے، آپ ہم لے کے چلتے ہیں، کوئی ڈھارس تو مت آئے، کیونکہ انفرادی کام نہیں ہے، یہ اجتماعی کام ہے جس میں مل کر ہی کیا جا سکتا ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا، نبی کبھی الگ نہیں کیے، اگر وہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کو ڈائریکٹ وحی آتی تھی، پھر بھی انہوں نے جماعت کا ساتھ لیا، ضروری ہے، بالجماع قائم ہوگا اسلام، کبھی بلا جماعت قائم ہو ہی نہیں سکتا اسلام، تصور سے محال ہے، اسی واسطے آپ دیکھیے جتنے یا ایھا الذین آمنو جمع کے صیغے میں آئے، یا ایھا الرجل، یا ایھا المؤمن، یا ایھا المسلم، کہیں نہیں آیا، ایک کو کہیں خطاب نہیں ہے، جب بھی خطاب ہے جمع کا خطاب ہے، آمنو یا ایھا الذین، الذین جمع، آمنو جمع، تو جماعت سے ہی قائم ہوگا، جب ہم ٹکڑے ہوئے، بلا جماع ہوئے، تب ہی یہ سب فسادات ہوئے، آج جو کہ کیا ہیں، ہم مکھی سے بھی حقیر، مچھر سے بھی حقیر ہیں، ہماری پرکا کی بھی حیثیت نہیں ہے، تو یہ اس وقت قائم ہوئی نا جی جب ہم ٹکڑوں میں بڑھ گئے، ہماری جماعت شیرازہ کیا ہے، بکھر گیا، کتنے بھی گرے گزرے تھے، لیکن جب تک بالجماع ایک نام تھا تب تک تو واقعتاً دنیا ڈرتی تھی، کچھ بھی ہو جائے، آپ 100 سال پہلے پڑھیے تاریخ، حیران رہ جائیں گے، بہت کچھ جا چکا تھا مسلمانوں کے پاس سے، ہر برائی آ چکی تھی، لیکن ایک اجتماع تھا،
اس سے یورپین کنٹریز ڈرتی تھی، بات مانی جاتی تھی۔ آج جیسا کہ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، ٹرمپ گیا کیا، یا جو بے دین آیا کیا، اس کا نام ہی بے دین ہے، اب کہاں سے دین آئے گا؟ بہرکیف جو بھی ہے اس کا نام، مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، ویسے بھی انگلش نام بولنے نہیں آتے مجھے۔ اب یہ پورا چرچا ہمارے اندر ہو رہا ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ بھائی وہاں امریکہ میں کوئی آئے کوئی جائے، ہم کو کیا؟ نہیں، اس کی طاقت اتنی ہے کہ اس کے آنے جانے پہ پوری دنیا میں اثر پڑتا ہے، اس واسطے پوری دنیا بات کرتی ہے کہ کون آیا کون گیا۔ یہی حالت ایک وقت ہماری تھی، 100 سال پہلے چلے جاؤ، ہمارے خلیفہ جو بنتے تھے پوری دنیا میں چرچا ہوتا تھا، انتقال کے بعد کون بیٹا آیا کون گیا، کون آیا کون گیا، پوری دنیا بات کرتی تھی۔ زیادہ نہیں، 100 سال پہلے چلے جاؤ، اتنی بڑی خلافت تھی، اب اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اب امریکہ ہے؟ جتنے کنٹریز اب بنے نا 1950 کے بعد، لگا لو آپ اٹھا کے میپ میں دیکھ لو کتنے کنٹریز بنے ہیں، سب خلافت عثمانیہ کے انڈر میں آتے تھے۔ کنٹری اب آزاد ہوئے 1950 کے بعد، کوئی 60 میں آزاد ہوا، کوئی 70 میں، کوئی 80 میں، کوئی 90 میں، کوئی کیا ہے 2000 میں، 2004 میں بھی الگ ہوئے، ملیشیا، انڈونیشیا، پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد وہ جو یورپین کنٹریز کے اندر چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، جزیرے نما کیا ہیں، اسی طرح کے دوسرے ممالک ہیں، مصر اٹھا لیجئے آپ، کیا ترکی اٹھا لیجئے آپ، پھر کیا ہے ان بر اعظموں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کے جتنے بھی ہیں سب کس کے انڈر میں تھے؟ کہاں سے آ گئے وہ وجود میں؟ 1900 میں کوئی نہیں تھا، 1950 کے بعد ٹوٹی نہ تب ہوا یہ سب الگ الگ خود مختار حکومتیں قائم ہوئی، تقریباً 60 کے اوپر خود مختار حکومتیں قائم ہوئی سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے سے، 60 کے اوپر، اور 60 ممالک مل کے سلطنت عثمانیہ تھے، اس کے علاوہ ایشیائی رقبہ تھا۔ تو مسئلہ اصل میں کیا تھا؟ اجتماع کا تھا، اور ہم نے اسی واسطے آپ اچھی طرح نوٹ کریں، اگلا کام جو ہوگا نا جس پر پھر پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا، وہ بھی اجتماعیت سے ہوگا، انفرادیت سے نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ یہ ہم جس افراتفری کا شکار ہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے، چلتے رہیں گے، کوئی بھی نہیں اٹھے گا لیڈر، کوئی بھی جمع نہیں کرے گا، کوئی بھی ایک جماعت نہیں بنائے گا، لیکن اللہ پیدا کرے گا مہدی کو، اور وہ جمائیں گے، جماعت ہو کر ہی جائیں گے، پھر غلبہ جو ہوگا بالجماع ہی ہوگا، اکیلے مہدی سے نہیں ہوگا۔ اس وقت پوری جماعتیں چلی جائیں گی، ایک جماعت بن کے رہیں گی، وہاں نہ اس وقت نہ حنفی ہوگا، نہ مالکی ہوگا، نہ شافعی ہوگا، نہ حنبلی ہوگا، نہ سہروردی ہوگا، نہ قادری ہوگا، نہ چشتی ہوگا، نہ فلاں ہوگا، جیسے پہلے تھا اسی پر جمع ہو جائیں گے سب کے سب، کوئی فرقہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں۔ آپ کو کیا تعجب نہیں ہوتا اگر یہ فرقے رہیں گے؟ تو پھر حضرت عیسیٰ آ کے جو فجر کی نماز مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، کیا حنفیت کے مطابق پڑھیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک نبی ایک امتی کی پیروی کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ بعضوں نے کیا ہے تعصب میں آ کے یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ ہاں امام ابو حنیفہ کے طریقے پر امام حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ اپنے امام کا تعصب ہے۔ تو پھر وہ قائم ہو جائے گا وہی دین جو دین اصل میں اللہ کے رسول نے دیا تھا، اور اس وقت جو دین نافذ ہوا اور 30 سالہ دور کے اندر پوری دنیا میں اسلام پھیلا، تو اس وقت بھی نہ کوئی حنفی تھا، نہ شافعی تھا، مالکی تھا، نہ حنبلی تھا، نہ سہروردی تھا، نقشبندی تھا، نہ چشتی تھا، نہ قادری تھا۔ بعین ہی وہی ہوگا پھر قیامت کے قریب، جہاں پھر پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ ایک ہوں گے، نیک ہوں گے، بس معاملہ پھر چلے گا۔ تو اجتماعیت کے اندر بہت بڑی برکت ہے۔ آج بھی سمجھ لیں، ٹکڑوں میں نہ بٹیں، الگ جماعتیں نہ بنائیں، اور اسلام کو نافذ کرنے پر ہم کمر بستہ کر لیں، تو یاد رکھیے بہت بڑا انقلاب ہو سکتا ہے آج بھی۔ تو بہرکیف میں بتا رہا تھا چند بنیادی باتیں ہیں جن کو لے کے میں آپ کے سامنے آ رہا ہوں۔ توحید کو پختہ کرو، اپنے کام میں جٹ جاؤ۔ کام کیا ہے تمہارا؟ جو بھی ہو، بہت بڑا سائنٹسٹ، ڈاکٹر، لیکن اصل کام وہ ہے اس کا دعوت دین کو پھیلانا، توحید کے لیے تن من دھن لگانا، یہ اصل کام پہ بھیجا۔ جتنے بقیہ تمہارے کام ہے وہ ایڈیشنل کام ہے، کر لو،
لیکن جب یہ کام کا وقت آئے گا سب کٹ جائیں گے. جیسا کہ ابھی ایک بہترین مثال پڑا تھا, شاید کیا ہے واٹس ایپ میں گردش کر رہی ہے, کبھی کبھی بہت اچھا کام بھی ہو جاتا ہے واٹس ایپ سے. یہ مثال بڑی بہترین ہے کہ موبائل جب سب سے پہلے آیا تھا اس کا کام کیا ہے؟ اتصال تھا, کال ملانا تھا. ایک غائب آدمی جو دور بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کرنا تھا, اسی کے لیے ایجاد ہوا موبائل. پھر ٹیکنالوجی بڑی تو اس میں ایس ایم ایس ڈال دیا گیا, پھر ٹیکنالوجی بڑی تو کیمرہ آ گیا, پھر ٹیکنالوجی بڑی تو انٹرنیٹ ڈال دیا گیا, پھر ٹیکنالوجی بڑی تو ہزاروں سافٹ ویئر آ گئے, فیس بک آ گیا, واٹس ایپ آ گیا, فلاں آ گیا, فلاں آ گیا, حتیٰ کہ اب تو یوں کہہ سکتے ہیں دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو موبائل سے نہیں کیا جا سکتا. شاید ہی کوئی کام رہ گیا, ہر کام موبائل سے کر سکتے ہیں. تمہارے گھر میں انڈا نہیں ہے وہ بھی مرغی نہیں ہے وہ بھی منگا سکتے ہیں موبائل سے بیٹھ کے. ہاں, حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی منگا سکتے ہیں. سوئی تاگا نہیں ہے آپ فلپ کارٹ سے منگا سکتے ہیں. ہاں, بڑے سے بڑے چیز کو ہی منگا سکتے ہیں, چھوٹے سے چھوٹے چیز کو ہی منگا سکتے ہیں. اور ہزاروں اپلیکیشن آپ کھول کے رکھ کے کیا ہے ان اپلیکیشنز میں کام کر رہے ہوں, لیکن اگر کال آ جائے تو ان سب اپلیکیشن کو رکا کر سیدھے کال لگے گا اور کال بات کریں گے. تو موبائل اپنا کام نہیں بھولا, ہزاروں چیزیں اس کے اندر آنے کے بعد بھی. اصل کام اس کا کیا ہے؟ اتصال ہے. کال آ جائے تو آپ نیٹ میں ہوں, آپ یوٹیوب پہ ہوں, آپ گانے سن رہے ہوں, آپ فلاں کر رہے ہوں, جو بھی کر رہے ہوں, لیکن سب منقطع ہو کے کال لگے گی. اصل کبھی نہیں بھولا ہو, اس کی اصل پہ ہے. تم 50-60 ہزار کا موبائل لے لو یا 1 لاکھ کا لے لو اور اس میں کال سسٹم نہ ہو اور بقیہ تمام اپلیکیشن رکھ لو اور بولے کہ لو بھائی میرا فون کرو, بولے تو کیا بولیں گے تم؟ کیا پاگل ہیں کیا جی؟ کہاں جی, اس میں سم بھی نہیں ہے, بات بھی نہیں کر سکتے, کئی کا فون جی ہے. تو اصل سے نہیں بھولا, یہی بات ہماری بھی ہے. تم جو چاہے بنو, انجینئر بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, کچھ اور بزنس مین بننا چاہتے ہو, نہیں دنیا میں کوئی کام کرنا چاہتے ہو, جو چاہے حلال میں جتنی چیزیں کرو, لیکن تمہارا اصل کام نہ بھولو. تمہارا اصل کام توحید کو پہنچانا ہے. یہ اگر سامنے آ جائے پہلے تو یہ کام, پھر اس کے بعد بقیہ تمام کام تھے ہمارے. اس بنیاد پر اگر ہم آگے بڑھیں گے اور تقوی کی روش اختیار کریں گے تو یاد رکھیے اس سے اونچی جماعت کوئی نہیں ہوگی جو بنے گی. تقوی بھی ہو, توحید بھی ہو, کام بھی ہو. آج ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی جماعت سوشل سروس پہ بنتی ہے تو ان کے نام کو کیا ہے, توحید کس چڑیا کا نام ہے وہی پتہ نہیں, سب کلین شو سٹا سٹ. کون سوشل سروس کے بڑے گتینوں ہم نے دیکھا ہے جی, بڑے بڑے انجمنیں جو کام کر رہی ہیں نا, کون کر رہا ہے؟ وکیل. کیسا ہے انہیں؟ پین شرٹ کوٹ سوٹ ٹائی کلین شیو. بیوی کیسی ہے؟ عجیب و غریب ڈانسر معلوم ہوتی. انہیں کون کر رہا ہے؟ مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہے سوشل سروس. توحید معلوم ہی نہیں اسے, دین بھی معلوم نہیں اسے, بس انسانیت کی ہمدردی میں آگے کر رہا ہے. جس کو دینداری کہتے ہیں نا, انہیں دینا کیا, انہیں ادمیہ سے لیتا 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 معلوم. مولوی صاحب کو تو انہیں ڈرتا, آہا کیا پوچھنے جاتے ہیں, اس کا کام ہی لینا کا تھا انہیں. یہ حال, جو کلین شو ہے انہیں دیتا, جو داڑھی رکھتا انہیں لیتا. حالانکہ دونوں ایک جگہ رہنا نہیں ہے. کیا کریں گے؟ کام کرنے والوں کے پاس دین نہیں, دین والوں کے پاس کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے سے فرصت نہیں. انگلی ہلانا نہیں ہلانا, اوپر بننا نیچے بننا, ہاتھ چیرنا نہیں چیرنا, پاؤں چیرنا نہیں چیرنا. اس میں مسئلہ کٹ جاتا سالہ ہر سال اٹھتا. سعودی کا چاند کی, یہاں کا چاند کی. کیرے کتنے بار پوچھیں گے, زندگی نہیں سدھرتی. 1 سال پوچھا, 2 سال پوچھا, بچپن سے لے کو 35 سال ہوئے تک بھی پوچھتا, پھر 70 سال ہوئے تک بھی یہ پوچھتا, کون سے چاند؟ سدھرتا نہیں, مسئلے سے فرصت ہی نہیں ہے اس کو. حالانکہ یہ دونوں جم جائیں تو بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ مسائل غلط نہیں بول رہا ہوں بھائی, مسائل کی حد تک سیکھ لینا, پوچھ لینا, بس مسئلہ ختم وہاں سے. کام تو اصل تمہارا یہ ہے, آگے بڑھو. نہیں بڑھتے ہیں. پھر اس کے اندر یہ کام بھی ہے, توحید بھی ہے. ایسے اشخاص جمع ہو کر اب تقوی کی روش اختیار کریں نا. 1 پائی ہے نا, 1 پائی, 1 روپیہ نہیں بول رہا ہوں میں, 1 روپیے کا بھی نہیں, 1 پائی ادھر کی ادھر نہیں ہوگی بیت المال سے.
آج ہر بڑے کے اوپر الزام لگ رہا ہے اتنا دبا لیا اتنا دبا لیا، ہے نہیں ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے قوم اعتماد کر کے لے جا کے دیتی، چند سال میں معلوم ہوتا پورا پیسہ انہوں بنا لے کو، ان کا گھر شاندار بنا لے کو، انہیں نکل گئے، مسئلہ ختم، اتنا دبا لیا اتنا دبا لیا۔ کون دبایا بھائی؟ جو دین کا کام کرنے کے واسطے اٹھا انہیں دبایا۔ کیوں دبایا؟ کیوں دبایا؟ تقوی نہیں، ڈر نہیں، انسانوں کا ڈر تھا، اس واسطے کیسے کتنے لوپ ہول سے وہ لوپ ہول سے جمع کر لیا، مسئلہ ختم، ہے نہیں ہے یہ بات؟ بالجماعت جمع بھی ہو جائے، توحید بھی آ جائے، تقوی بھی آ جائے، ابھی ایک روپیہ ادھر بھی ادھر نہیں ہوگا، قوم کا پیسہ قوم کے لیے استعمال ہوگا، خواہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی پوچھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اس طرح اگر کل جماعت بن گئی نا، یہ تین بنیادوں پر، چوتھی بنیاد اب بتاتا ہوں۔ اصل میں میرا مسئلہ یہی ہے کہ میں آتے آتے وقت پہنچ جاتا ہے، اصل پوری گفتگو یہ چوتھے مرحلے پہ بولنا تھا مجھے آج، لیکن پھر بھی سمجھانا بھی مقصود ہے کہ شاید کوئی ایک 5 افراد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں کہ آپ نے جو کہا ہم نے بھی واقعتاً سن رہے ہیں بہت سالوں سے، ہم تیار ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ایسے 4-5 لوگ بھی اٹھ کے ساتھ دے دیں تو ہم کچھ کام کرنے لگیں۔ تو اب یہ چوتھا مرحلہ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ پاکی۔ کیسے پاکی جی؟ 2 طرح کی پاکی انتہائی ضروری ہے جو بنیاد ہے۔ ایک ہے جو مال تمہارا آ رہا ہے وہ مال کی پاکی، یعنی جو کمائی تم کما رہے ہو کمائی کی پاکی، اور جو تم کہیں سے بھی کچھ بھی کھا رہے ہو وہ کھانے کی پاکی۔ ان 2 پاکی کے ساتھ یہ 3 جو بنیادی باتیں ہیں اگر جمع ہو کر یہ چوتھی بات جمع ہو جائے تو یاد رکھیے مضبوط ترین قوم پیدا ہو جائے گی جس کا ایک بندہ ہزاروں کے برابر یا 2000 کے برابر ہوگا۔ چوتھی بات پاکی۔ پاکی کیسی؟ ایک وہ پاکی ہے جتنا تم ایک پیسہ بھی تمہارے پاس اگر آیا ہے تو وہ آیا کیسے؟ حلال طریقہ ہے، حلال کمائی ہے، حلال سے آیا ہے۔ کھایا تم نے جس سے بدن بنایا، اس میں ایک لقمہ بھی حرام کا ہے، شبے کا ہے، صحیح ہے۔ کس سے بنا ہے یہ جسم؟ حرام سے بنا ہے، حلال سے بنا ہے۔ کھانے کی پاکی، کمانے کی پاکی، کیونکہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، حتیٰ کہ رسولوں سے بھی خطاب ہوا۔ میں نے جو آیت ابھی پڑھی اس میں عام خطاب ہے، یہ عام خطاب سورہ بقرہ کے اندر آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں کھاؤ، لیکن طیبات، پاکی کے ساتھ، پاک چیزیں کھاؤ۔ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں نہ کھاؤ، ناپاک چیزیں نہ کماؤ۔ یہی حکم اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، تمام رسول سے خطاب ہے، پاک چیزیں کھاؤ۔ اور اللہ کے رسول ان 2 آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے جو مروی ہے بہترین تشریح کی ہے، فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، دیکھو اللہ پاک ہے، اللہ صرف پاکی کو قبول کرتا ہے، سود کا پیسہ نہیں قبول کرے گا، حرام کاری کا پیسہ قبول نہیں کرے گا، خواہ تم شاندار ترین عمارت بن کے کیا ہے مسجد بنا دو، قبول ہونے کے لیے شرط پاک ہے، کیونکہ اللہ خود پاک ہے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُؤْمِنِينَ كَمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے جو حکم مومنوں کو دیا ہے وہی حکم رسولوں کو بھی دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے یہ 2 آیات پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اور اسی طرح یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا کھاؤ تو کیا ہے پاک چیزیں کھاؤ، اور رسولوں کو بھی حکم دیا پاک چیزیں کھاؤ۔ تو جو کھانے کی چیز ہے، وہ کھانے کی چیز ہے جس سے جسم بنتا ہے وہ پاک ہو،
حتیٰ کہ اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو ذکر کرتے ہوئے صحیح مسلم کی اسی روایت کنٹینیو ثم ذکر الرجل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشخص اغبر، بہت لمبا سفر کر کے، غبار آلود، گرد سے اٹا ہوا، پریشان حال، بہت لمبا سفر کر کے حج بیت اللہ کے لیے یا عمرے کے لیے پہنچتا ہے. ہاں بہت لمبا سفر کرے، گویا کہ ہندوستان سے جا رہا ہے کوئی بندہ. 15 دن ہوتے تھے اس زمانے میں شپ میں. اس سے پہلے تو زمانے میں راستہ ہی نہیں تھا، بس جو جاتا تھا وہ زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا تھا، سلام علیک سلیک کر کے نکلتا تھا. کوئی واپس آیا تو آیا، کوئی نہیں آیا تو نہیں آیا. ہم لمبا سفر کر کے، اشعث اغبر، پیاسا، پراگندہ بال، گرد سے اٹا ہوا، لمبی مدت سفر کر کے کہاں پہنچا ہے؟ وہ بھی اس مقام پہ پہنچائے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی، حرم کعبۃ اللہ. پھر کیا ہے؟ پکارتا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ، دعائیں شروع کرتا ہے. لیکن کیا کہ حال کیا ہے اس کا؟ فَأَكَلَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کا جسم کا انگ انگ حرام، حرام سے بنا ہوا ہے. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کیوں کرے گا؟ حرام سے دعا قبول نہیں ہوتی. آج دیکھ لو اس فلسفے کو اگر سمجھنا ہے، اس حدیث کو آج دیکھ لو. کتنے حج، کتنے عمرے، کتنی عبادتیں لوگ کر رہے ہیں، ایک دعا قبول ہو رہی ہے، ایک دعا. ہر ایک کی شکایت یہی ہے، مولوی صاحب کتنے سال سے دعا کر رہا ہوں، مولوی صاحب دعا قبول نہیں ہوتی ہے. کیسے ہوگی؟ حرام سے بنا ہوا ہے. پہننا حرام، کھانا حرام، جسم کا ٹکڑا ٹکڑا حرام، حرام کی سانس، حرام کا جینا. کیسے قبول کرے گا اللہ دعا؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کی دنیا میں اگر کسی کی دعا قبول ہوتی ہے تو یاد رکھو وہ واقعتاً اللہ کا ولی ہے. نہیں ہوتی، لیکن پریشان حال ہے بندہ. کب سے دعائیں کر رہا ہوں. اس زمانے میں مستجاب الدعوات کے نام سے لوگ مشہور تھے. کیوں؟ اتنے پاکیزہ تر تھے. ہاں اتنے پاکیزہ تر تھے کہ ایک ایک بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو ادھر کی دنیا ادھر ہو جاتی تھی. کیوں تھے اتنے پاکیزہ لقمہ کھانے والے؟ صدیق اکبر جیسی شخصیت جن کو اللہ کے رسول نے ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین نہیں، چار چار نہیں، کئیوں مرتبہ کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو. ان کو کیا احتیاط کی ضرورت تھی؟ جو غلام لا کے انہیں کھانا دیتا تھا ہمیشہ پوچھ کے کھایا کرتے تھے. حلال کمائی سے لائے ہو نا، اس میں کوئی چیز حرام تو نہیں ہے. حالانکہ صدیق اکبر کا زمانہ، کہاں سے حرام کمائی ہو سکتی ہے؟ یہ غلام خود گھر کا غلام ہے، وہاں حرام کمائی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہمیشہ پوچھ کے کھایا کرتے تھے کہ کھانے میں کوئی چیز تو نہیں ہے جو حرام ہے. جب تسلی ہو جاتی تو کھاتے تھے. ایک دوپہر کھانا لایا، سب بہت زیادہ بھوک تھی، کھا لیا. غلام نے پوچھا کہ خلیفۃ المسلمین ہمیشہ پوچھتے تھے، آج پوچھا نہیں؟ کہا کہ ہاں جی بہت زیادہ بھوک تھی، کھا لیا. بتاؤ اب پوچھتا ہوں کہاں سے لائے؟ کہا کہ عجیب اتفاق ہو گیا، میں جب جاہلیت کے زمانے میں تھا ایک دفعہ ایسا مجبور ہوا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے تھے. میں کیا کروں، کچھ تو کمائی ہو جائے، اس واسطے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا. تو ایک بندہ میرے پاس سے گزرا اور اس نے مجھ سے فال مانگی. یعنی فال نکال کے بولتے ہیں نا ایسا اچھا ہوگا، ایسا برا ہوگا. حرام ہے، وہ غیب کی دعوے داری ہوتی ہے. تو میں نے اس کو ایسے ہی کہہ دیا کہ تیرا یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا. اب وہ گیا، میں گیا، سالوں بیت گئے. اچانک آج بازار میں اتفاق سے ملاقات ہو گئی تو اس نے بڑا خوش ہو کے کہا کہ بھائی تو نے جو فال بتائی تھی وہ واقعتاً بڑی ٹھیک لگی، لے اس کا کچھ معاوضہ رکھ لے. اس نے مجھے کچھ دینار دیے.
کچھ درہم دیے، اسی میں نے کھانا خریدا اور یہ لے آیا اور آپ نے بغیر پوچھے کھا بھی لیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حالانکہ یہ اس کا معاملہ تھا، ڈائریکٹ بھی حرام نہیں تھا، غلام کا معاملہ تھا، لیکن پھر بھی صدیق اکبر نے اپنے 2 انگلیوں کو حلق کے اندر ڈال ڈال کے اخ 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 پورا خے کر کے، ایک دانہ بھی جب تک پیٹ میں نہیں ہے تب تک اطمینان نہیں ہوا، تب تک انگلی ڈال کے خے کرتے رہے۔ حرام نہ چلے جائے، پیٹ کے اندر حرام نہ چلے جائے۔ صدقے کے سیب آئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے خاندان پر کیا ہے، زکوٰۃ حرام تھی، صدقہ حرام تھا۔ حضرت حسن یا حسین، نام کیا ہے مجھے صحیح سے یاد نہیں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے، وہ آئے اور اس سیب کو کیا ہے ایک ٹکڑا لقمے میں لے لیا۔ اللہ کے رسول دوڑتے بھاگتے آئے، کہا کہ تھوکو اخ 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 نکالا اور کہا کہ بیٹا یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ رسول کا نواسا کھانے کے چیزوں میں اتنا احتیاط کرتے تھے اسلاف، اگر دیکھیں ہم حیران ہو جائیں گے کیوں؟ اسی واسطے ان کے بچے کہیں ابو حنیفہ بنے، کہیں مالک بنے، کہیں ابن تیمیہ بنے، امام ابن القیم بنے، کہیں غزالی بنے، کہیں سلطان صلاح الدین ایوبی بنے۔ آج کیوں نہیں بن رہا کوئی بھی؟ بن رہا تو سلمان رشدی بن رہا۔ حرام کی کمائی، حرام کھلاتے ہو بچوں کو بھی، بچے کیسے بنیں گے پھر اچھے؟ حرام کھا کے کیا کریں گے؟ ابھی عمر نکلتی نہیں زانی بن جاتا، ابھی عمر نکلتی نہیں نشئی بن جاتا، ڈرگز بن جاتا ہے نا ہمارے اپنے بچے۔ کیوں؟ حرام جو کھاتے ہیں نا جی، صحیح کہاں سے بنیں گے؟ خود بھی نہیں سوچتے ہو کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، کھلاتے وقت بھی نہیں سوچ رہے ہو بچہ جا کے کیا کھا رہا ہے، کیا کھا کے آ رہا ہے، کہاں پھر کے آ رہا ہے، کن کن دوستوں میں بیٹھ کے آ رہا ہے۔ حرام کی کوئی ہمارے پاس تمیز نہیں ہے، چل رہا ہے۔ تو یہ تو کھانے کے سلسلے میں۔ کمانے کے سلسلے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ باطل طریقے سے۔ ایک ہی طریقہ کیا؟ الا ان تکون تجارہ، تجارت کے ذریعے مال لے سکتے ہو، اس کا منافع تم دے سکتے ہو، بس یہ طریقہ جائز ہے۔ اس طریقے میں برابر رہنا چاہیے، یہ چاپلوسی نہیں، حرام کاری نہیں۔ آج ہمارے تمام معاملات ٹھپ ہو کے پڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ ہم تجارت میں صحیح نہیں ہیں۔ میں اپنے ذاتی طور پر کئی لوگوں سے تجارت کیا، اچھے داڑھی والے، نمازی، جھبا خبا سب، لیکن معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، معاملات میں ٹھیک نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، معاملات میں ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اعتماد کر کے 5 روپیے نہیں دے سکتے، 50 لاکھ تو بہت دور کی بات ہے۔ اتنا حقیر طبقہ بن گیا، یہ دراصل طنز نہیں ہے، ہماری حالت ہے۔ کسی غیر مسلم کوئی ایجنٹ کوئی کمپنی پہ دے سکتے ہیں اعتماد کر کے، اپنوں کو نہیں دے سکتے۔ کتنا بڑا اسکیم ہوا تھا حیدرآباد کے اندر، کئی ہزار لے گئی۔ کتنا بڑا معاملہ ہوا تھا بنگلور کے اندر، کئی ہزاروں کے پیسے، ہزاروں لاکھ، ہزاروں کروڑ لے گئے۔ اس امت کا پیسہ تھا، غریبوں کا پیسہ تھا، جن کے گھر اسی روزی روٹی پہ چلتے تھے۔ ان کا مال کھاتے ہوئے ایک کیا ہے، چور ڈاکو زانی بھی ڈرے گا لیکن اپنے نہیں ڈرتے۔ یہ بار بار ہمارے اندر ہونے سے کیا ہے، ٹوٹل اعتماد اڑ گیا۔ اس واسطے آج کا ادنا سے اعلیٰ تر انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی کسی پر دینے کی ضرورت نہیں، دینا ہے تو بینک میں یا تو پان بروکر کے پاس جاؤ، اس کے پاس برابر دیکھتا انہیں، سود دیا تو دین دے، کیا یہ مسئلہ نہیں، لیکن ٹھگاتا نہیں بولتا انہیں، مسئلہ ختم۔ 5,000 کو بھی جاتا آرام سے لے لیتا، 5,000 کو سود لینے والے، 5,000 کو مجھے ذاتی طور پر مجھے معلوم ہے 5,000 کو سود لینے والے ہیں بہت سے۔ 5,000 کی ضرورت پڑی، سیدھے چلے گئے پان بروکر کے پاس، مسئلہ ختم۔ سود دیکھو کس طرح پھیل رہا ہے۔
دوسری جگہ وہی دیکھو لاکھوں کے دبائے بیٹھے ہوئے ہیں تجریوں کے اندر، بینک بیلنس ہی کئی کروڑوں کا ہے لیکن دیتا کوئی نہیں، اور ان کا بھی قصور نہیں، پوچھے تو ہو بھائی لیے تو دیتے نہیں بھائی لوگ. ایک مسئلہ، ایک طرف یہ مسئلہ تو ایک طرف وہ بینک کا تو برابر جگہ بنتا. کوئی مسلمان رحم کھا کے دے کہ بھائی برابر مجھے دو بولے تو دیتا نہیں. اب انہیں پیچھے پھرنا، فونا لگا لے گو، یہی کہاں با ہے تو کہاں با ہے، لینے کے ٹائم انہیں پیچھے پھرا کہیں. اب انہیں پیچھے پھرنا، دیکھو تمہیں کہیں. اب یہ سکرات سے کیا کرتا ہے، انہیں دے ناچ نہیں با کسی بھی کیا تبھی منگا تو ایک چا پلا کو چھوڑ ڈالیں گے، ایسا نہیں دینا ایسا، لیکن پیسہ ایک دینا نہیں ایسا. آبا تو کرو بولو ایک چا پلا. یہ ہماری حالت ہے. حالانکہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، امت کے جو رہنما ہیں یا جو خیر خواہ ہیں وہ کئیوں کو بزنس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کئیوں کو کیا ہے ان کے معاش کے لیے ان کی تنگی دور کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس میں انویسٹ کر کے ان کو پیسہ دے سکتے. لیکن ایک مجموعی اعتماد ہی اٹھ گیا لوگوں سے، تجارت گئی. تو یہ تجارت جانے سے خاص کر، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اصل میں، اور 5 منٹ لے لیتا ہوں. یہ کرونا کے بعد جن چیزوں سے میں نے گزرا ہے، خاص طور پر میں نے دیکھا ہے، یہ آج جو پیسے کی تنگی ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں پیش آئی لوگوں کو اتنی تنگی. ایسے حالات میں ہم صرف اس پہ بات کر دیں کہ سود حرام ہے اور ریمیڈی نہیں دیں گے تو کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے ہم. بھائی دیکھیے حالات بھی ایک چیز ہوتے ہیں. سخت قحط تھا، ایسے وقت میں ایک چور نے چرا لیا، بلکہ چور نے عام انسان نے چرا لیا، اور مقدمہ حضرت عمر کے پاس آیا تو حضرت عمر نے اس پر حد نافذ نہیں کی، چوری کی سزا نہیں دی، کہا کہ حالات کی وجہ سے وہاں تک پہنچائے. وہ حالات جب تک سدھرتے نہیں تب تک میں کیسے اس کو سزا دے سکتا ہوں. وہ مجبوری میں کیا کیا، کتنے دن بھوکا رہ سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا نا. یہی حالت آج امت کی ہے. 1000 روپیے 500 روپیے بہت بڑی چیز ہو گئی، ایک زمانے میں کچھ نہیں تھا. اور اس وقت ہم ان کو حل نہ دیں اور ہم صرف حرام پر بات کرتے رہیں تو یاد رکھیے اس کو یہ حل نہیں ہے، اور ہم ان کو کچھ نہیں بول سکتے، ملامت نہیں کر سکتے. یہ دونوں چیزوں میں پاکی آ جائے تو اس کے لیے کچھ کام بھی کرنا پڑے گا. حلال کھائیں وہ بھی پاک، حلال کمائیں وہ بھی پاک. تو اس کے لیے کچھ کام، کچھ اچھے بزنس مین بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ امت کو کیسے لے جائیں، کیا دے سکتے ہیں. کیوں یہ لوگ کیا ہے پان بروکر یا بینک میں جا کے رکھتے ہیں، وہ پیسہ لے کے ان کو کچھ اچھے رقم کیوں نہیں دے سکتے. اسی واسطے کیا ہے اس کا غلط فائدہ یہ اٹھایا گیا، بہت سے لوگوں نے برملا پیسے پہ پیسہ رکھ دیا. 1 لاکھ دو 2000 دیتا ہوں، یا 2 لاکھ دیو کیا ہے 5000 دیتا ہوں. ایسے میں بہت سے لوگ بہے، کروڑوں کا بزنس ہوا اور سب کے سب کھا کے لے گئے، حالانکہ یہ چیز ہی حرام تھی. مسئلہ کیا ہے، کوئی پیسے پہ پیسہ بولتا ہے تو وہ حرام ہے. وہ یہ بول سکتا ہے کہ 1 لاکھ دو، میں جو تجارت کروں گا اس کے نفع میں سے اتنا % دوں گا، وہ شاید 1 لاکھ ہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ 1 لاکھ دو میں تمہیں 1000 دوں گا ہر مہینہ، تو یہ حرام ہے. یہ حرام ہے ٹوٹل. کیونکہ میں بھی کیا ہے اس معاملے میں بہت سی تحقیقات کیا، اس سلسلے میں میں بھی کیا ہے بہت سے کمپنیوں سے ملا. اب کی حالت بیان کر رہا ہوں. بہت سی چیزیں مجھے کیا ہے جو نہیں معلوم تھی وہ معلوم ہوئی، تو میں نے سوچا کہ وہ بات راز کی نہیں رکھنا. دین میرا میراث نہیں ہے، جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ مجھے بتا دینا چاہیے. تو بہت سے لوگوں نے اس طرح بھی مسلمانوں کو لوٹا ہے کہ 1 لاکھ دو 2000 ماہانہ دوں گا، 3000 ماہانہ دوں گا، اور اس طرح لوگ صحیح سمجھ کے، بعض علماء نے بھی کیا ہے فتویٰ دے دیا، اس واسطے جا کے دے دیا. حالانکہ یہ کلی حرام ہے. پیسے پہ پیسہ نہیں، پیسے پہ ان کی تجارت کر کے اس کے نفع کے اندر کا کوئی % وہ بولے کہ بھائی اتنا %، وہ 1000 ہی کیوں نہ آئے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن پیسے پہ متعین کر کے کہیں نہ دو، کبھی نہ دو، کہیں نہ دو، خواہ وہ کتنا مخلص اللہ والا جبہ خبہ والا کیوں نہ ہو.
اگر تمہارے پاس پیسہ ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ 1 لاکھ دو ماہانہ تمہیں 1,000 دے دیتا ہوں میں، یا 10 لاکھ دو ماہانہ تمہیں 10,000 دے دیتا ہوں، یا 20,000 دے دیتا ہوں، یاد رکھو یہ حرام ہے، یہ نہیں لے سکتے۔ یہ تجارت کر کے اس میں سے پروفٹ دیتا ہوں 10%، 20%، کچھ بھی، وہ تمہارے اپنے لیے حلال ہے، وہ استعمال کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کوئی ایک اچھی سی تجارت میں لوگ کیا ہیں، ہیوج اماؤنٹ ڈال کر، خواہ وہ انفرادی طور پر 1-1، 2-2، 3-3 لاکھ کی کیوں نہ ہو، لیکن 100 آدمی بنیں گے، 200 آدمی بنیں گے، تو ایک اچھا کوئی فیکٹری رکھنے والا یا کوئی مصنوعات تیار کرنے والا کوئی بزنس مین ہو تو وہ ان کو دے سکتا ہے۔ یہ کام سے ہم سود کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، ان کو ماہانہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اور اسی طرح حرام کاری ہمارے اندر کیسے کیسے آ رہی ہے، دیکھو ہمیں دراصل اس کا کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ ایک عام طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ ایڈوانس بڑھ کے دو، کرایہ کم کر لو، یا نہیں تو مکمل پیسہ دے دو، کرایہ ہی نہیں سے رہا۔ یہ بھی عام رجحان بڑھتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ میں بھی تذبذب میں تھا کئی دنوں میں، اس پر کھل کے نہیں بولا، لیکن گزشتہ دنوں اس پر بھی میں نے کیا کیا تھا، بہت سی معاملات میں بہت سے علماء سے اس معاملے میں گفتگو کر کے آج آپ کو انہی علماء کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کتنی اسکیمیں ہیں، علماء متفق ہیں اس معاملے میں کہ جائز نہیں ہے۔ خواہ کم کر کے دو، خواہ کچھ نہ دو۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے عام طور پر مارکیٹ میں کیا ہے، 5 لاکھ ایڈوانس تھا، 25,000 کرایہ تھا، اب جا کے آپ بولے کہ ہم 25 لاکھ دے دیتے ہیں، کرایہ 1,000 روپے رکھ لو، حرام ہے یہ، حرام ہے یہ۔ جسے پوزیشن مارٹگیج کہتے ہیں یا فلاں کہتے ہیں، جو بھی ہے کہہ لو، اس کے جواز کا کوئی اہل علم میں سے، علماء حق میں سے فتویٰ نہیں دیا ہے، جائز ہے کوئی۔ اسی طرح بعض لوگ کلی جو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں 25 لاکھ دے دیتا ہوں، اصل کیا تھا 2 لاکھ ایڈوانس، 15,000 کرایہ تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں 25 لاکھ دے رہا ہوں، مجھ سے کچھ مت لو، مینٹیننس کے نام پہ ایک 500 لے لو۔ یہ بھی حرام ہے۔ اتار چڑھاؤ کرنا دونوں اور کلی طور پر دے دینا دونوں، یہ دونوں اسکیمیں دراصل کیا ہیں، حرام ہی کی لسٹ میں آتے ہیں، جو کہ آج بڑے آرام سے لوگ رہ رہے ہیں دے کر۔ کیا بھائی کرایہ؟ کرایہ نہیں مولوی صاحب، وہ میں یہ کہ 25 لاکھ دے ڈالا، پھر رہتے ہی نا، وہ سود میں رہتے ہیں، پیسہ دیے، اب کرایہ دینا تھا، کرایہ نہیں دینی تو رہتے ہی کائے میں، سود میں۔ اسی طرح ایک عام طور پر ایک بات سمجھ لیجئے، دینے کے سلسلے میں یا لینے کے سلسلے میں، یا تو آپ اس کو تحفہ دیں گے، یا تو آپ قرض دیں گے، یا تو آپ تجارت کو دیں گے، یہ 3 کے علاوہ کوئی اور دینا نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھ لیجئے۔ اسی واسطے کبھی بھی کیا ہے، خلط مبحث نہ ہو جائے آپ کو، کہ جو بھی آپ دیتے ہیں متعین ہونا چاہیے کہ آپ وہ کیا نیت سے دیے اس کو۔ ایک دوست کو دیے، کیا دیے بھائی؟ نہیں بھائی میں قرض دیا، قرض دیا تو اس پہ 1 روپے لینا نہیں تم اوپر، تو انہیں جتنا لیا اتنا دینا۔ اب دیتے وقت کیا جی اتنے سال میں دیا تمہیں اتنے بڑے بزنس مین بن کے خالی اتنا دے دینا جتنا دیا، تب کا تو سود ہوگا۔ نہیں، تمہیں دیے، بولتے میں تحفہ دیا بھائی، لیکن تحفہ دیے بول کو کیا ہے، اندر سے سوچ لے کوئی انہیں بڑا ہوا تو ضرور مجھے دیں گا، ضرور مجھے دیں گا، نہیں دیا تو گالیاں دیتے۔ اب اصل میں کیا دیا، پہلے سے سود کی نیت سے دیا، تو تحفے میں کوئی ریٹرن نہیں۔ اب ریٹرن کسی میں سوچ سکتے ہیں تو وہ تجارت کو، تجارت میں ریٹرن ہے وہ پرسنٹیج میں۔ اب میں پوچھتا ہوں پوزیشن مارٹگیج کے لیے حلال کہنے والوں سے، اب تو تم ایڈوانس میں دے کر کرایہ کم کرے، وہ قرض تھا یا تحفہ تھا؟ اگر تم کہو کہ میں نے قرض دیا تھا تو پھر کیسا اس کے سے تم کیا ہے کرایہ نہیں سو کم کرایہ میں تم رہ لیے، تب قرض پہ 1 روپے لینا نہیں نا اوپر رہے، قرض جتنا دیے اتنا لینا واپس۔ پھر تمہیں اب جو رہ رہے ہیں وہ میں دیا بول کے اتنا رہ رہے ہیں، نہیں ہے نا مسئلہ، قرض پہ پیسہ لیے تو حرام۔ آپ بولیں تحفے میں دیے تو کئی کو اس کرے، آپ بولے تجارت میں دیے تو کہاں سے نفع آیا؟
تجارت بول کو دیت نہیں نہ تب گھاٹا نقصان سب میں شریک ہونا نا تمہیں. تینوں میں نہیں ہے تو پھر کائے میں دیے تمہیں؟ تو دیے سو ایک اور طریقہ رہ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ رہن میں دے سکتا ہے بندہ. مثلا ضمانت پر، بھائی تمہارے اوپر اعتماد نہیں، اچھا بھائی یہ لو بھائی یہ چیز رکھو، میں جاگو کیا ہے 10,000 روپے دو مجھے، یہ چیز رکھو، یہ گھڑی رکھ لو 10,000 روپے. اب یہ گھڑی کیا ہے؟ رہن. اب یہ گھڑی جو رہن ہے انہیں لیا نا، انہیں اس میں دو باتیں ہیں. اس میں بھی انہیں استعمال نہیں کر سکتا، یہ گھڑی انہیں استعمال نہیں کر سکتا، خالی سیونگ کو اٹھا کے رکھ سکتا انہیں. ہاں اب جسے تمہیں دیتے 15 لاکھ یا 20 لاکھ، انہیں کیا اٹھا کو رکھتا خالی، اس کیسے لیتا انہیں پیسہ؟ انہیں یا تو بینک میں ڈال کو سود کھاتا یا نہیں تو تجارت میں ڈال کو پیسہ کھاتا، دونوں حرام اس کے واسطے. تو کسی نہ ہی سے ایڈوانس بڑھ کر دے کر کرایہ کم کروا لینا جائز نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر یہ معاملات بالکل آسانی سے ہو رہے ہیں. تو میں یہ 2-3 مسئلے صرف اس واسطے رکھا کہ اس پر توجہ بہت کم ہے ہماری، عام ہوتا جا رہا ہے یہ معاملہ. اور تنگی کی واسطے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماہانہ نہیں دے سکتے نا بھائی، اس واسطے کہاں سے تبھی ادھر ادھر سے کیا ہے لے جا کے کچھ پیسہ دے ڈالو ایڈوانس میں اور کرایہ معاف کرا لو کا مسئلہ آرام سے ہوتا جا رہا ہے، لوگ خاموش ہیں اس پر. حالانکہ حلال آئے، حلال کھائے اور حلال کمائے، یہ 2 چیزیں انتہائی بنیادی چیزیں ہیں. اس کو ہم اگر صحیح کر لیں گے تو آپ کی دعائیں مقبول ہونا شروع ہو جائیں گی. تو یاد رکھو، دعائیں جب قبولیت کے درجے پہ پہنچ جائیں گے تمہارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. مسئلہ حل کب نہیں ہوتا؟ جب دعا قبول نہیں ہوتی. تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ قبول کر لے تمہارے مسئلے کے لیے. اے اللہ میں پریشان ہوں، اے اللہ مجھے رزق میں کمی ہے، اے اللہ تنگی ہے، اے اللہ میں تجارت شروع کیا ہوں اس میں برکت دے. خالی ہاتھ اٹھائیں، اللہ قبول کر لے تو تمہارے مسئلے تو حل ہو گئے نا جی. تم کو تو پیسہ غیب سے آئے گا. حرام کاری نہ کرو، حرام نہ کھاؤ، اللہ دے گا ضرور. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.